بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دینی نسبت کے بھائی اور ساتھیوں عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے جو تعلق، جو محبت، جو رابطہ عطا فرمایا ہے، میرے پیارو دین کی نسبت پر ہے۔ الحمدللہ سفر کے دوران لمبا سفر تھا، مختلف ملکوں، علاقوں، مختلف صوبوں میں اور مختلف جگہوں میں جانا ہوا۔ لوگ دین کی وجہ سے محبت بھی لوگوں نے بہت کی، اور ماشاءاللہ بہت سے ایک اچھی خاصی تعداد اس اصلاحی اور تربیتی سلسلے سے وابستہ ہوئی۔ مگر میں جو بنیادی بات یہاں اپنے وطن پہنچ کر اب کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے تعلق کا اعلیٰ درجہ پانے کے لیے، اور وصول الی اللہ کی جو نعمت ہے، قرب، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کی معرفت، محبت اور خصوصی اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے آگے قدم بڑھاؤ، آگے چلو، سستی اختیار نہ کرو، کاہلی، سستی، بے توجہی، بے اعتنائی، دور رہتے ہوئے بھی اللہ عز و جل نے اب ایسے اسباب و وسائل پیدا کر دیے کہ ان اسباب و وسائل کے ذریعے سے اگر ہم اپنی دنیاوی چیزوں کے سلسلے میں، کاروبار اور بزنس اور اسی طرح دنیاوی تعلیم اور فنون اور رابطے اور تعلقات اور مطلب دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اگر ان آلات کا استعمال کر کے ان سے فائدے اٹھا رہے ہیں، تو اس طرف بھی توجہ اور ذرا محنت اور شوق اور ذوق کے ساتھ آگے بڑھیے اور اللہ کے تعلق کو حاصل کریے۔ تو آج میں سمجھیے کہ یہ سفر سے آنے کے بعد کا پہلا خاص درس ہے، نصیحت ہے، میسیج ہے، پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے میرے ساتھیوں، اللہ والے بنو، اللہ والے بننے کی فکر کرو۔ اولیاء صدیقین، کاملین، اولیاء اللہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں حق تعالی نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ کے اولیاء خاص ایسے جن پر نہ کوئی غم نہ ڈر، اور یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اللہ کے ان خاص بندوں میں ہم شامل ہو جائیں، ہمیں وہ تعلق نصیب ہو جائے، دین کے صحیح متبع، دین پر چلنے والے، شریعت پر چلنے والے، دین کے تقاضوں کو، اللہ کی مرضیات پر عمل کر کے اللہ کے قرب کو پانے والے بن جائیں۔ اس میں قدم بڑھاؤ۔ بس خاص میسیج اور نصیحت آج اسی عنوان سے کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ دور رہتے ہوئے بھی روزانہ کی جو مجالس ہوں گی ان کو پابندی سے سنیں گے، توجہ اور دھیان، بے اعتنائی، بے توجہی، غفلت، اس سے کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا میرے عزیزوں، نہ دنیا کا ہوتا نہ دین کا ہوتا۔ بہت سے ایسے نئے پرانے احباب بہت سے ایسے ہیں کہ جو جوش اور جذبہ اور شوق تو بہت دکھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر صحیح طرح سے معمولات کی پابندی نہیں کرتے۔ 24 گھنٹے میں زندگی گزارنے کا جو نظام پیش کیا گیا، بندے کو اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک کتاب لکھنے کی سعادت میسر ہوئی، اور چھوٹا سا رسالہ ہے، کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں۔ ہم اپنے شب و روز کیسے گزاریں؟ ایک تو میں اپنے تمام متعلقین کو جو بندے سے وابستہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ دین کی باتیں سننے کو ملتی رہے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہو جائے، سب کو تاکید کے ساتھ یہ نصیحت کر رہا ہوں، اور تاکیدی میرا پیغام ہے کہ اس چھوٹے سے رسالے کو، جو پاکٹ سائز رسالہ ہے، غور سے دیکھیے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس کو شروع سے اخیر تک پڑھیے۔ ہم اپنے شب و روز کیسے گزاریں؟ تو کچھ کرنے کے کام ہے اس میں اور کچھ نہ کرنے کے کام ہے۔ جو کرنے کے کام ہے، توجہ سے، ہمت سے، پوری ہمت استعمال کر کے، قوت استعمال کر کے طاعت پر جمنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے قوت و ہمت کا استعمال لازم اور ضروری ہے، ورنہ تو آپ ہوں یا میں ہوں، کوئی بھی ہوں، دین پر چلنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں خلاصہ پیش کیا ہے تصوف کا، اس میں بات ارشاد فرمائی ہے، اس لیے آپ حضرات کو خاص نصیحت کرتا ہوں، اس کو دیکھو، اور دیکھنے کے بعد اس میں جو اعمال ہے کرنے کے، قوت و ہمت کے ساتھ ان کو کرو، اور اگر نہیں ہوتے تو کیوں نہیں ہوتے، کیا وجوہات ہے، اس کی اطلاع دو۔ اطلاع و اتباع،
جو بھی جس کا شیخ ہو، مرشد ہو، مربی ہو، مصلح ہو، دینی مشیر ہو، استاد ہو جو اس کی تربیت کر رہا ہے، تو جو کچھ اس کی نصیحتیں ہیں اور اس کی طرف سے تعلیمات اور ہدایات ہے جی، اگر ان پر عمل ہو رہا ہے تو بھی اطلاع دو، اور اگر عمل نہیں ہوتا تو کتنی چیزیں ہیں جن پر عمل نہیں ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہے، کیا اسباب ہے، صحیح طرح سے مثبت و منفی اپنے سب احوال لکھ کر پیش کرو۔ اس راہ کی جو یہ راہ ہے جس میں ہم اور آپ ہیں، یعنی اللہ عز و جل کے تعلق کو پانے کے لیے یہ جو دینی راہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، اس کو سلوک جی اور سالکین کے لفظ سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اس کی جان یہ ہے کہ اطلاع اور اتباع میں بہت زیادہ پابندی ہو۔ سمجھتے ہیں آپ لوگ اطلاع اتباع کا مطلب کیا ہے؟ احوال کی اطلاع دینا، اور پھر جو تعلیمات ادھر سے بتائی جائے، جو ہدایات دی جائے، جو نصیحتیں کی جائے، جو کام جس طرح سے جس انداز سے کرنے کے لیے شیخ و مرشد و مربی و مصلح جو آپ کو بتا رہا ہو، تو اس پر جان کی بازی لگا کر عمل کیا جائے، یہ اطلاع و اتباع جان ہے، تو انشاءاللہ ترقی ہوگی۔ تو ایک تو خاص بات یہ ہے آج کے اس 12-15 منٹ کا جو پیغام ہے، اس میں ایک تو خاص بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جو بھی محبت و تعلق رکھتے ہیں اور اللہ والا بننا چاہتے ہیں اور دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، 24 گھنٹے سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس مختصر سے رسالے کو ذرا پڑھ لو۔ کون سا ہم اپنے شب و روز کیسے گزاریں، انشاءاللہ تعالی اس کو ویسے تو مختلف اوقات ہم ڈالتے رہتے ہیں، لیکن آج اس مناسبت سے کہ اس کے متعلق بندے نے کچھ عرض کیا ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالی گروپ کے اوپر ڈلوا دیا جائے گا۔ جی ایک بات تو یہ کیجئے، اور دوسری یہ کیجئے کہ اطلاع و اتباع انشاءاللہ تعالی آپ احوال کی اطلاع دیں گے، 2 دن میں 4 دن میں آپ کو خطوط کے جوابات ملتے رہیں گے، اور اگر کسی کو اس کے خط کا جواب نہیں مل رہا ہے تو میرے عزیزو بس 2 باتیں ذہن میں رکھنا اس کے متعلق۔ نمبر 1، یا تو اس لیے جواب نہیں مل رہا ہے کہ اس کا جواب جو اس دن کی مجالس تھی، جو دینی موعظت اور نصیحت اور جو مجلس ہوئی اور جو دینی امور اور باتیں پیش کی گئی، جو نصیحتیں کی گئی، اس کا جواب، اس کے خط کا جواب ان نصیحتوں میں آ گیا، تو اسے غور کرنا چاہیے، اور غور کر کے اپنے جوابات لے کر عمل کر لینا چاہیے۔ بہت سے حضرات نے اس مرتبہ سفر میں بات بتائی کہ ہمارے دل میں بعض خیالات اور سوالات اور وساوس اور چیزیں آتی ہیں ایسی دریافت کرنے کی، لیکن عام متن ایسا ہوتا ہے کہ انہی 2-4 دنوں کے اندر اندر کوئی بیان ایسا آپ کی طرف سے آتا ہے کہ جوابات مل جاتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے، اپنے خزانوں سے، وہ غیب کے جاننے والے ہیں، دلوں کے احوال کو جانتے ہیں، ایسے مضامین عطا فرما دیتے ہیں کہ ان مضامین کے اندر جو دور بیٹھنے والا ہے، نہ مجھے علم ہے نہ آپ کو علم ہے کہ میں کیا بیان کروں گا، نہ مجھے علم ہے کہ آپ کے سینے میں کیا ہے، لیکن وہ حق تعالی جو ہم سب کے مربی ہیں، رب ہیں، جسم کے بھی روح کے بھی وہ جانتے ہیں، تو اللہ تعالی دل میں ایسے علمی مضامین، ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، جب جواب نہ آئے 2-4 دن تو سمجھ لو یا تو کسی مجلس کے اندر، بہت سی مرتبہ میرے پاس ایسے خطوط ایک ساتھ بہت سے خطوط جمع ہو جاتے ہیں، اور ان ایک ساتھ بہت سے خطوط کا میں پھر جواب الگ الگ نہیں دیتا، بلکہ یہ ترتیب اختیار کرتا ہوں کہ سب کے جوابات اس طرح سے اختیار کیا جائے، ایسی ترتیب اختیار کی جائے کہ ایک عام نصیحت کا ایک پیغام ہو، اور اس کے اندر ان سب کے جوابات آ جائے۔ تو یا تو کبھی کبھی وجہ ایسی ہوگی کہ اس میں جو جواب نہیں دیا گیا، دراصل وجہ یہ ہے کہ اس دن کا جو مجلس تھی اس میں وہ سب جوابات آ گئے، یا نمبر 2 کبھی ایسا ہوتا ہے کسی نے دعا کی درخواست کی ہے اور کوئی خاص حال پیش کیا ہے اور اس کے لیے دعا کر دی گئی، تو وہ انتظار نہ کرے کہ ہم کو جواب دیا جائے گا۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک تیسری شق اس مرتبہ اور شامل کر لو، وہ کیا؟ وہ حضرات کے جو دین کی نسبت پہ بندے سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ دعوے بھی بڑے بڑے ہیں اور باتیں بھی بہت اونچی اونچی ہیں، مگر جب میرے سفر کے دوران میں نے ان کی زندگیوں کو دیکھا، حالات کو دیکھا، تو پتہ چلا طلب کوئی خاص زندگی میں ہے نہیں،
جی سوال یہ کیسے آپ کو اندازہ ہوا؟ ارے خدا کے بندے، میں تیرے علاقے میں موجود ہوں اور تجھے اپنا کاروبار، اپنا گھر، اپنی جو رات دن کی مشغولیتیں چھوڑ کر آ کر 2 دن 4 دن رہ کر اپنی اصلاحی باتوں کو سمجھنے کا اور وقت لگانے کا اتنی فرصت تجھے نہیں ہے کہ ایک شخص ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے تیرے پاس آیا ہوا ہے اور اس سے دینی نسبت پر بہت لمبی لمبی تمہاری باتیں اور تمنا اور آرزو میں وابستہ، اور وہاں موجود ہونے کے باوجود تمہارے پاس فرصت نہیں ہے کہ تم 2 4 دن 10 دن نکالو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلب سچی نہیں ہے۔ جی تو کبھی ایسا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے جوابات نہیں دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر بندے کے پاس فرصت ہو تو الحمدللہ، لیکن اگر فرصت نہ ہو تو میرے عزیزو، اول ترجیح ان لوگوں کے جوابات کے لیے ہوگی کہ جو رات دن بیانات اور مجالس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جو بیانات اور مجالس کے ساتھ وابستہ جڑے ہوئے نہیں ہیں تو ان کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور ہمیں کوئی عذر نہیں ہے کہ ان کو جواب نہ دیا جائے۔ اگر جی کوئی مشورہ لے رہے ہیں، کوئی دینی بات معلوم کر رہے ہیں، لیکن بس یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ ثانوی درجے میں ہے۔ اگر وقت ہے اور فراغت ہے اور الحمدللہ فرصت ہے تو ضرور جواب ملے گا ان کو، لیکن اگر ایسا نہیں تو اول ترجیح طالبین جو طلب رکھنے والے، مجلسوں میں شامل ہونے والے، بیانات میں شامل ہونے والے، اور 24 گھنٹے کا جو ایک نظام ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے حضرات، وجہ آپ پوچھو، آپ سوال کرو کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کو آپ کیوں جواب نہیں دیں گے؟ تو بھائی جواب اس کا واضح ہے، جواب یہ ہے کہ دراصل طالبین جن میں طلب ہے ان کو جب ہم جواب دیں گے اور بات پیش کریں گے تو اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کا فائدہ اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج وہ اہم ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ ایک جماعت تیار ہوگی، ایک اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت رکھنے والوں کا ایک قافلہ تیار ہوگا۔ اور ایسے ہی کسی کا جی چاہا تو اچانک سے بس 6 مہینے میں ایک میسج بھیج دیا، 3 مہینے میں میسج بھیج دیا، باقی یہ کہ بھارے بابا تو نے جو میسج بھیجا کل ہی تو اس موضوع پر بیان ہوا اور تقریر ہوئی، مگر جب تو بیان، تقریر اور اصلاحی مجلس سے جڑا ہوا ہی نہیں ہے تو اب تیرے لیے الگ سے پورے بیان کو دہرائیں۔ یہ بھی اس خاص آج کی اس کے پیغام میں یہ بات یاد رکھیے میرے عزیز اور ساتھیوں، جو مشورے لینے والے ہیں اور خطوط بھیجنے والے 24 گھنٹے کی مجالس سے، جو یعنی ہفتہ واری مجالس، جو دن میں جو مجالس اور جو کچھ بزرگوں کے مواعظ ملفوظات سے جو کچھ سنایا جا رہا ہے، آپ اس سے وابستہ رہیں تاکہ جو آپ کے خطوط ہیں اس کی روشنی میں بہت سے مضامین کا جو انتخاب ہو تو آپ کو وہ معلومات پہنچ سکے۔ ایسا نہ کیجئے کہ بیعت ہو گئے اور سلسلہ ختم، 3 مہینے میں کوئی جی چاہا تو ایک میسج بھیج دیا، 2 مہینے کے بعد ایک میسج بھیج دیا، یا تو میسج بھیج رہے ہیں مگر اصلاحی مجالس سے آپ مربوط نہیں ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو بیعت ہونے کا پورا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میرے عزیزو، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا ہے اس وقت میں انٹرنیشنل، ہاں دنیا ایک محلے کی طرح ہو چکی، دنیا ایک محلہ بن چکی ہے، اور دنیاوی لوگ اپنے دنیاوی مقاصد میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم دینی مقاصد میں کیوں نہیں فائدہ اٹھا سکتے؟ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، حضرت دور رہتے ہوئے آج کل کیا طریقہ ہو اپنے مشائخ سے استفادے کا؟ میں نے عرض کیا میرے بھائی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت دوسرے بہت سارے اکابر، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلقین دور دور کے علاقوں میں، ساؤتھ افریقہ میں حضرت جلال آبادی کے کتنے متعلقین ہیں۔ اس زمانے میں وہ استفادہ کرتے تھے کہ جس زمانے میں خطوط مہینوں میں پہنچتے اور آتے جاتے تھے، اب تو ماشاءاللہ فوری طور پر سوال جاتا ہے اور جواب ملتا ہے، اور 2 دن میں مل جاتا، 4 دن میں مل جاتا، ہفتے میں مل جاتا ہے، بس سال میں 2 سال میں کبھی وہ سفر کر لیے اور مہینہ 1.5 مہینہ اپنے شیخ کے پاس جا کے رہ لیے، اور اسی طرح وہ مشائخ کبھی کبھی ساؤتھ افریقہ تشریف لے آتے تھے اور ان حضرات کے پاس رہ کر کے چلے گئے مختلف شہروں میں، علاقوں میں، اور انہوں نے کچھ وقت گزار لیا۔ تو میرے بھائی اگرچہ دور ہیں مگر استفادے کے لیے اور اصلاح کے لیے جو نظام پہلے سے تھا وہ تو اور زیادہ
زیادہ قریب ہو گیا اور زیادہ قوت اس میں آ گئی. اس لیے یہ سوچ کر کے بیٹھ جانا یار اب تو ہمارے شیخ تو دور ہیں، مصلح و مرشد و مربی تو علاقے میں ہے نہیں، ملک میں ہے نہیں، کیسے استفادہ کرے؟ یہ ساری استفادے کی شکلیں، یہ میسیجز وغیرہ، یہ آن لائن بیان کا نظام، یہ اصلاحی مجالس، یہ رات دن جی خطوط کا آنا جانا اور باتوں کا زبان سے میسیج بھیجو اور اپنا پیغام دل کا اپنا جو کچھ ہے گزرنے والی باتیں معافی ضمیر ادا کرو، ادھر سے شیخ کی زبان سے بولے ہوئے کلمات سے آپ اور ان کی جو الفاظ ہیں وہی ڈائریکٹ آپ تک پہنچ جاتے. اس لیے الرٹ ہو جاؤ، چست ہو جاؤ، چاق و چوبند ہو جاؤ اور اللہ کے دین میں ترقی کے لیے، وصول اللہ میں مزید آگے بڑھنے کے لیے، اللہ کی معرفت و قرب کا خاص مقام پانے کے لیے کہ جہاں آپ کے 24 گھنٹے تعلق مع اللہ میں اور اتباع میں 24 گھنٹے ڈھل جائیں اور آپ کی زندگی میں دین رچ جائے اور بس جائے. یہ نہیں کہ پھر اچانک سے غصہ آیا تو بیوی کو مار بیٹھے، اچانک کچھ ہوا تو پڑوسی سے لڑ لیے، جب جی چاہا تو نوافل کی کثرت شروع کر دی اور پھر طبیعت میں ذرا سی اداسی ہوئی تو فرائض بھی چھوڑ بیٹھے. میرے عزیزو بس آج کا پیغام یہی ہے، ہاں الرٹ ہو کے ہمت کا استعمال کرو اور قوت کے ساتھ قدم بڑھاؤ آگے. اور جو 24 گھنٹے اب آئندہ انشاءاللہ اب ایک ترتیب تسلسل سے 4-6 مہینے جب تک بھی میرا دوسرا سفر نہیں ہے تو یہاں سے انشاءاللہ ایک ترتیب قائم رہے گی. اور جب سفر ہو، جس علاقے میں سفر ہو، اگر آپ اس علاقے میں رہتے ہیں تو جڑے وہاں آئیں، وقت نکالے، پہلے سے ایک ترتیب بنا کے رکھیں کہ جب آنا ہوگا سفر ہوگا تو اتنے دن مجھے نکالنے ہیں اور لگانے ہیں، اس لیے میں اپنی چھٹیوں کو محفوظ رکھوں، اپنے اوقات کو محفوظ رکھوں. ورنہ میرے بھائی یہ دنیا کی مشغولیتیں کبھی فرصت نہیں دیں گی، آپ کو کبھی فرصت نہیں دیں گی. اللہ عز و جل آسان فرمائے ہم سب کے لیے. حق سبحانہ و تعالی ہماری اس محبت کو، اس تعلق کو اور اس آپس کا جو ربط و ضبط ہے اسے اللہ تعالی اپنی محبت اور تعلق کا ذریعہ بنائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.